اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ وہ جو سود ہیں کھاتے کھڑے نہ حشر میں ہوں گے، لیکن جیسے کھڑا ہو وہ آسیب نے جس کو پاگل بنا دیا ہے چھو کے، سود سے پیٹ ہے بوجھل چلے نہ سیدھا، بلکہ گرتے پڑتے یہ اس لیے کہ وہ بولے سودا ویسا ہی سود ہے جیسے، اور اللہ نے سودا کیا حلال اور سود حرام کیا ہے، تو وہ جس کے پاس نصیحت آئی اس کے رب کے ہاں سے، اور وہ باز رہا تو اسے حلال ہے جو لے چکا ہے پہلے، اور سپرد معاملہ اس کا ہے اللہ تعالی ہی کے، اور جو سود کی جانب پلٹے تو وہ لوگ ہیں دوزخ والے، رہتے ہوں گے سدا اسی میں، کبھی نہ اس سے نکل سکیں گے۔ Those who swallow interest, they will not rise except as one whom Satan demented by his evil contact. This is because they have said trade is just like interest, and Allah permitted trade and has forbidden interest. So he who refrained, receiving direction from his Lord, for him what he took in past, with Allah is his affair. And he who reverts to it again, such are men of fire. They will never come out of it, will live in it forever. پچھلی آیات میں صدقات کا بیان تھا، ان کی فضیلت کا بیان تھا، اور یہ تھا کہ اپنے صدقات کو احسان جتا کر ضائع مت کرو،
کیونکہ وہ تمہارے کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اب وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں جو ہمارے لیے مضر ہیں، اور ان میں سر فہرست سود ہے۔ صدقات میں انسان کی ہمدردی کرتا ہے، جبکہ سود کا معاملہ قساوت اور سنگدلی سے تعلق رکھتا ہے۔ سود کو حرام فرمایا گیا کیونکہ مالی معاوضے والی چیزوں میں بغیر عوض کے کوئی مال لے لیا جاتا ہے، اور یہ صریح ناانصافی ہے۔ سود تجارت کو بگاڑ دیتا ہے۔ سود خور کو بے محنت مال حاصل ہو جاتا ہے تو وہ تجارت کی مشقت میں نہیں پڑتا اور خطرات تجارت کے مول نہیں لیتا۔ اسے زیادہ آسان محسوس ہوتا ہے کہ بیٹھے بٹھائے سود کی رقم کھاتا رہے۔ پھر سود کے رواج سے باہمی محبت اور پیار کے جذبات مجروح ہوتے ہیں۔ قرض حسن دینے کا انسان سوچتا بھی نہیں، اور انسان کی طبیعت میں بے رحمی پیدا ہو جاتی ہے، گویا وہ انسانیت کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا، اور مثال اس کی یہ دی کہ سود خور یعنی جو سود کھاتا ہے وہ قیامت میں اس طرح کھڑے ہوگا جیسے کسی کو آسیب نے پاگل بنا دیا ہو۔ قیامت کے دن وہ گرتے پڑتے کھڑا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود دینے والے، سود لینے والے، اس کے کاغذات تیار کرنے والے اور اس کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے کہ وہ سب گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جو پہلے لے چکے ہو وہ تو تمہیں معاف ہے، اور اب اگر اس سود کی طرف دوبارہ پلٹو گے تو پھر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا جس سے تم کبھی نہ نکل سکو گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔